شادی کے نام پہ فضول رسومات جو کہ عمومی طور پہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر دیتے ہیں۔ اس نے مجھے انگوٹھی پہنائی نہیں بلکہ میرے پیروں میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک بہت ہی پیاری کہانی آپ کے نام۔ میں ہوں اریحا۔ عورتوں کی عمومی عادت کے مطابق محفل میں گپ شپ جاری تھی۔ دلہن اور دولہا کی خوبصورت جوڑی پر جہاں رشک کیا جا رہا تھا وہیں زیورات اور لباس پر ملی جلی کیفیت کا اظہار بھی ہو رہا تھا۔ شمل کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ تھی، اور کیوں نہ ہوتی؟ آخر سال بھر کی منگنی کے دوران سسرال کی طرف سے جو عزت اور محبت ملی اس نے شمل کی خود اعتمادی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ تمام کزنز شمل کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں، اور کیوں نہ کرتیں؟ وہ ایک مختصر مگر شاندار فیملی کے اکلوتے بیٹے کی دلہن بن گئی تھی۔ جاسم جو دو بہنوں کا لاڈلا اور سب کا چہیتا تھا، بہنوں سے چھوٹا تھا اور دونوں بہنیں اپنی اپنی زندگی میں خوش تھیں۔ جاسم کے گھرانے میں کل 3 افراد تھے، ساس، سسر اور جاسم خود، جبکہ شمل ایک بہت بڑی جوائنٹ فیملی سے تعلق رکھتی تھی جہاں ہر وقت گھر میں ایک بارات کا سماں رہتا تھا۔ شمل کے والد کے 6 بھائیوں کی بڑی فیملی تھی اور ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ شمل کی 4 بڑی بہنیں بھی اکثر اپنے بچوں سمیت بھائیوں کے گھر مقیم رہتی تھیں۔ ایسے ماحول میں شمل کا گریجویشن مکمل کرنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ رشتے کے لیے جاسم کو دیکھ کر شمل نے زیادہ وجاہت کی امید تو نہیں کی تھی، لیکن اس کی شرافت اور سادگی نے سب کو متاثر کیا۔ یہ شادی مکمل طور پر ایک ارینج میرج تھی۔ جاسم اور شمل نے سب کی رضامندی سے ایک دوسرے کو صرف ایک بار دیکھا تھا تاکہ شرعی تقاضے پورے ہو سکیں۔ شمل اپنے گھرانے کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور اس کے قریب تمام کزنز اس سے چھوٹی تھیں۔ یوں بہت خوبصورت انداز میں اس کی منگنی جاسم کے ساتھ طے پا گئی۔ منگنی کے سال بھر کے دوران عید، شب برات اور دیگر مواقع پر شمل کے سسرال سے قیمتی تحائف آتے رہے، اور انہی مواقع پر شمل اور جاسم کی ملاقات بھی ہوتی تھی۔ شمل کی والدہ نے تو پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ شادی سے پہلے فون پر بات چیت یا اکیلے ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ والدہ نے جاسم کو بھی یاد کرایا تھا کہ شمل جیسی بہو ڈھونڈنے میں انہوں نے کافی محنت کی ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر اس رشتے کو خراب کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جاسم نے والدہ کی خوشی کا احترام کیا، لیکن اس دوران جو قربانی جاسم نے دی اس کا اندازہ صرف وہی کر سکتا تھا۔ چاہتے ہوئے بھی جاسم اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا جس سے وہ گزر رہا تھا۔ وہی جانتا تھا کہ اس وقت وہ کن مشکلات سے دوچار ہے۔ ایک ہی وقت میں وہ وہاں موجود ہوتا تھا اور غیر موجود بھی۔ جب بھی کوئی مہمان آ کر سلامی کی رسم ادا کرتا تو اسے مجبوراً اور زبردستی مسکرانا پڑتا، اور وہ اپنی اضطرابی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شاید ناکام ہو رہا تھا۔ کچھ جہاں دیدہ نظروں نے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا تھا جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ تقریب میں بہترین کھانا، خوبصورت سجاوٹ، شاندار بینکویٹ ہال اور دلہن والوں کی بے پناہ پذیرائی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ قیمتی تحائف سے گھر بھرا ہوا تھا، اور سلامی میں جاسم کو ایک قیمتی گھڑی بھی تحفے میں دی گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اتنا مضطرب کیوں تھا، اتنا بے چین کیوں تھا؟ عروسی کمرے کی تزئین و آرائش بے حد شاندار تھی۔ نئے پردے، قیمتی فرنیچر اور پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ سے دروازے تک گلاب کی پتیاں بچھائی گئی تھیں۔
جن پر قدم رکھتے ہی شمل نے ایک خیالوں والا خوبصورت سا احساس محسوس کیا۔ رسموں کے مختصر سلسلے کے بعد شمل کی نندوں نے اسے کمرے تک پہنچایا۔ کمرے میں سفید پھولوں اور گلاب کی خوشبو شمل کے مہندی اور نئے پرفیوم کی مہک کے ساتھ مل کر ایک سرور انگیز فضا پیدا کر رہی تھی۔ شمل نے اپنے بھاری لہنگے کو بیڈ پر پھیلایا اور جہیز کے ساتھ آئی ہوئی خوبصورت سنہری تکیے سے سر ٹکا لیا۔ اس کے دل میں خوشی اور جوش کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب وہ جاسم کے ساتھ وہ سب باتیں کرے گی جو اس نے منگنی کے عرصے میں اپنے دل میں چھپا کر رکھی ہوئی تھیں اور اپنے دل میں جمع کر رکھی تھیں۔ جاسم کے آنے کی آہٹ سن کر شمل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جاسم کا معلوم تھا کہ اندر اس کی خوابوں جیسی دلہن اور اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا، لیکن شمل کے معصوم حسن نے اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیا۔ وہ بے اختیار بیڈ کے پاس بیٹھ گیا اور دھیرے سے شمل کا ہاتھ تھام لیا۔ اچانک جیسے کوئی خیال اس کے ذہن میں آیا، اس نے اپنی شیروانی کی جیب سے ایک دل کی شکل کی مخملی سی ڈبیا نکالی۔ ڈبیا کھول کر اس میں موجود خوبصورت انگوٹھی نکالنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ شمل کے حسن کے سحر سے جیسے باہر نکل آیا۔ انگوٹھی پہنانے کے بجائے اس نے انگوٹھی شمل کے قدموں کے قریب گرا دی اور بغیر کچھ کہے گھبراہٹ سے الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا۔ شمل حیران و پریشان کبھی انگوٹھی کو دیکھتی تو کبھی کھلے دروازے کی طرف، جہاں سے ابھی جاسم عجیب انداز میں نکل کر گیا تھا۔ پہلی رات کی یہ فسوں خیز گھڑیاں دھیرے دھیرے بیت گئیں۔ شمل جو اس غیر متوقع رویے پہ سے شدت تھی، آہستہ آہستہ رونے لگی۔ روتے روتے اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب رات ختم ہوئی اور کب صبح کی روشنی نمودار ہوئی۔ شمل کی آنکھ کھلی تو دروازے کی مسلسل دستک نے اسے چند لمحوں کے لیے گہری سوچ میں ڈالا۔ وہ کچھ دیر کے لیے بھول گئی تھی کہ وہ کہاں ہے اور رات کو کیا ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظر بیڈ پر اور دائیں جانب جاسم پر جا پڑی۔ اس نے دھیرے سے جاسم کا کندھا ہلایا جو گہری نیند میں نہیں تھا اور فوراً جاگ گیا۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ آپ دروازہ کھول دیں، میں واش روم جا رہی ہوں۔ رات کو جو بھی ہوا تھا، اس کے پیچھے جو بھی راز چھپے تھے، بہرحال وہ اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنے لہنگے کو سنبھالا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کی رات والی حالت میں دلہن کے روپ میں اسے دیکھے۔ جاسم جو نہ جانے کب سے واپس آ کر سو گیا تھا، شاید صبح تک سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ شمل سوچتی ہوئی واش روم پہنچی اور وہاں جا کر اپنی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ رونے اور جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ کوشش کر رہی تھی کہ ان کا بوجھ کم ہو سکے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ شام کو ولیمہ کی تقریب مارگلہ کی پہاڑیوں کے درمیان عالی شان ہوٹل میں منعقد تھی اور سب اس شادی کی یادگار تقریبات کی تعریف کر رہے تھے۔ ذیل کے سارے خاندان کے چہروں پر فخریہ مسکراہٹ تھی اور شمل کے والدین تو پھولے نہیں سما رہے تھے۔ کل کی نسبت آج جاسم نے اپنے آپ کو قابو پا لیا تھا، لیکن بے انتہا خوبصورت میک اپ، مہنگے اور خوبصورت لہنگوں اور بے شمار جیولری کے باوجود
وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی کزنز اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھیں تو وہ زبردستی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا کر انہیں مطمئن کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہی چیزیں پہن رہی تھی جو کل جاسم نے اسے پہنانے کے بجائے اس کے قدموں کی نظر کر دی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے دل کا راز جان سکے۔ اس نے یہ سب اس لیے پہن لیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سب اسے منہ دکھائی کے تحفے کے طور پر لازمی کچھ پوچھیں گے۔ سب جاسم کی پسند کی تعریف کر رہے تھے۔ اس کی اسٹرامنی بہت ہی نازک تھی اور اس میں جڑے ہوئے ڈائمنڈ کی چمک ہر چیز پر حاوی ہو رہی تھی۔ شاید اس چمک میں ہی شمل کے آنسو بھی چھپے ہوئے تھے اور وہ نہیں اپنا راز بتانا چاہتی تھی کہ کل رات اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک اجنبیت کی دیوار ہے سامعہ جو ہم دونوں کے درمیان ہے اور وہ ہٹ ہی نہیں پا رہی۔ آج اس نے دل کڑا کر کے اپنی قریبی دوست سے فون پر بات کی۔ کیا تم دونوں بھی اسی طرح رہ رہے ہو؟ سامعہ ساری تفصیلات سن کر شدید جھٹکے میں آ گئی۔ نہیں یار، شادی کے ان دنوں میں تو اسد مجھے اپنی نظروں سے اوجھل ہی نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ مجھ سے اس طرح پیار کرتے تھے حتیٰ کہ میں جہاں بھی جاتی وہ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی رہتے تھے۔ بعض اوقات تو میری ساس کو بھی برا لگتا تھا کہ لڑکا بیوی کے پیچھے دیوانہ ہو گیا ہے، اور تو اور مجھے میکے بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ اب تک روزانہ میرے لیے روز رات کو گجرے لے کر آتے ہیں اور خود انہیں میں اپنے ہاتھوں سے پہناتے ہیں، اور جب میں تیار ہوتی ہوں تو سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ کر مجھے دیکھتے رہتے ہیں۔ کئی بار تو میں نے ان سے کہہ ہی دیا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو میں ناراض ہو جاتی تھی۔ انہیں جھنجھلا کر کمرے سے نکالتی ہوں لیکن وہ پھر بھی بہانے سے واپس آ جاتے ہیں۔ اب 2 سال بعد اتنی دیوانگی تو نہیں ہے، مگر ابھی بھی جب گھر آتے ہیں تو مجھے ڈھونڈتے ہیں اور جب تک باہوں کا حصار نہ ڈالیں فریش بھی نہیں ہوتے۔ سامیہ آگے کچھ اور کہتی مگر شرم کے مارے رک گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہے جو غلط ہے۔ جاسم کا رویہ بس ایسا ہے جیسے ہم روم میٹ ہوں، بس حقوق زوجیت کا رشتہ ہے ہم دونوں کے درمیان، باقی 2 ماہ سے ہم اجنبی ہیں، اتنے ہی جتنے منگنی کے وقت تھے۔ مجھے نہیں پتا جاسم کو کیا ہوا ہے، پہلے وہ اچھا خاصا مجھے پسند کرتا تھا، خوش ہوتا تھا۔ اس نے سرد آہ بھری اور دوسری طرف سامیہ کو بھی تشویش ہونے لگی۔ کیا تمہیں کوئی نفسیاتی گرہ محسوس ہو رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو منگنی کے وقت جاسم کی طرف سے کارڈ، چاکلیٹس وغیرہ نہ آتے، آنکھوں میں اشتیاق کا جہان آباد نہ رہتا۔ تو پھر تم سوچو منگنی سے شادی تک کے عرصے میں کچھ تو ایسا ہوا ہے جس نے جاسم کو بدل دیا۔ تم اکیلے میں سوچو کہاں یہ غلط ہوا، یا پھر خدا نخواستہ کوئی اور لڑکی۔ سامیہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ شمل نے فون بند کر دیا اور سوچنے لگی کہ کیا ہوا ہوگا جس نے جاسم کو بدل ڈالا۔ جاسم نے شمل کی جانب غور سے دیکھا۔ اگر وہ اپنے خول میں بند تھا تو شمل نے بھی اسے چھیڑنے کی کوشش نہیں کی تھی، اس کے دل میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ آخر وہ کس وجہ سے چپ ہو گیا ہے۔ پھر کیا تھا جو وہ آج اسے اتنے استحقاق سے مخاطب کر رہی تھی؟ اس نے استفہامیہ انداز میں اسے دیکھا، گویا پوچھ رہا ہو کیا کہتا ہے؟ آنکھوں سے کہنے کے بجائے آپ مجھے منہ سے بھی پوچھ سکتے تھے، لیکن آپ ایسا رویہ کیوں رکھتے ہیں مجھ سے؟ شمل روحاں سی ہو گئی۔ اس کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ بولو کیا کہنا ہے تمہیں؟ مجھ سے کچھ نہیں کہنا،
میرے خیال میں نے تمہاری ساری ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ پھر بھی اگر تمہیں مجھ سے کوئی گلہ ہے یا کچھ محسوس ہوتا ہے تو بھی بتا دو۔ اس کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی، جیسے کسی مسافر کو منزل کے درمیان راستہ بھول جائے۔ اسے پہلی بار لگا کہ جاسم پریشان ہے، لیکن آخر کس بات سے؟ جاسم، ہم کہیں ہنی مون کے لیے نہیں گئے؟ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے تم ہنی مون کے لیے کیوں نہیں گئے؟ کہیں گھومنے کے لیے چلے جاؤ۔ تمہاری اماں نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے تم سے کہا تھا جانے کے لیے، لیکن تم نے منع کر دیا۔ آخر کیوں؟ کہ ضروری نہیں؟ ہاں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ضروری ہے۔ اور اگلے ہفتے سے میں اتوار کو بھی گھر میں نہیں رہوں گا، اور نہ ہی عام دنوں کی طرح شام کو جلد گھر آؤں گا۔ جاسم نے سرد لہجے میں اسے اطلاع دی۔ لیکن کیوں؟ کہاں جاؤ گے آپ؟ کچھ مسئلے مردوں کو خود حل کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ عورتوں کو بھی پریشان کیا جائے۔ لہٰذا میں اپنے کام خود کروں گا، اس لیے تم مجھ سے نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے۔ یا لازمی ہوگا ہر بات تمہیں بتائی جائے؟ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تمہاری کسی ضرورت سے غافل نہیں ہوں۔ بہت جلد شاید تمہیں لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اب سو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے جاسم نے لیمپ کی لائٹ بند کر دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ اس کے رویے پر شمل دیر تک سوچتی رہی، لیکن اس بے دردی کی بے خبری پر اسے جی بھر کے غصہ آیا، مگر خاموشی سے آنسو بہانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ شادی کے 9 ماہ بعد بھی وہ دونوں دوست نہ بن سکے اور اجنبیوں کی طرح ہی کمرے میں رہنے لگے۔ نہ ہی وہ جان پائی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے جو جاسم آج بھی سرد مہر ہے۔ ان ہی دنوں بڑی چچی کی ربیہ کی شادی کا شور اٹھا۔ اس کی مایوں کی تقریب بھی تھی۔ جاسم نے تو آنے سے معذرت کر لی تھی، لیکن اسے اچھی خاصی رقم دے کر بھیجا تھا تاکہ وہ تقریب کی شاپنگ اور لین دین کے لیے سب کر سکے۔ وہ جانتی تھی جاسم کی مصروفیات، کہ وہ رات کو 11-12 بجے سے پہلے گھر نہیں آ پاتا، اور چھٹی کے دن بھی اسے بہت سے کام ہوتے ہیں۔ شام کو جانا ہوتا ہے۔ سسرال میں سب اچھے تھے۔ نندیں بہت کم میکے آتی تھیں اور ساس سسر مجھے بہت محبت کرتے تھے۔ بس جاسم میں وہ والہانہ محبت نہیں رہی تھی جو منگنی کے ٹائم تھی۔ اس نے بھی کڑنا تو نہیں چھوڑا، بس سمجھوتا کر لیا تھا۔ جاسم میں والہانہ پن نہیں تھا۔ اس نے بھی روم میں داخل ہو کر ویسی ہی رونق محسوس کی جیسے اس کی منگنی پر ہر طرف تھی۔ لڑکے کی تصویر وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ بہت ہینڈسم تھا اور اس کی زندگی کو پرسکون دیکھ کر وہ ربیہ کے لیے بھی ویسا ہی گھرانہ دیکھنا چاہتی تھی۔ لڑکا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ نہ کوئی بہن تھی، نہ کوئی بھائی۔ وہ سب گھر کو سجا کر اب تک مکمل طور پر تیار تھے۔ لڑکے کے لیے تحائف کا ڈھیر رکھا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے جاسم کے لیے سب تحفے تحائف لائے تھے۔ وہ خاموشی سے دیکھ رہی تھی تو اسے احساس ہوا کہ بڑی فیملی بھی ایک نعمت ہے۔ بے شک چھوٹی فیملی میں سکون زیادہ اور مسائل کم ہوتے ہیں، لیکن کیا اس کی نندوں کی شادی میں بھی اسی طرح رونق ہوئی ہوگی جتنی کہ اس کے میکے میں لڑکی کی شادی میں ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو شادیوں کی سادگی بھی دیکھ چکی تھی۔ بہت ہی سادگی اور خاموشی سے شادیاں کی جاتی تھیں۔ مختصر مہمانوں کے ساتھ گھر میں ہی مایوں اور بارات بھی آ جاتی تھی۔ لڑکے والوں کے آنے کا شور اٹھا تو وہ بھی نوٹوں والا ہار اور گلاب کی پتیوں والی پلیٹ اٹھا کر سامنے سے آتے 3 لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔
آج پہلی بار اسے بہت عجیب لگا، لیکن سر جھٹک کر آگے بڑھ کر استقبال میں مشغول ہو گئی اور دل ہی دل میں پریشان بھی ہو گئی۔ تقریب بہت جلد اختتام پذیر ہو گئی تھی اور چچی کا موڈ سخت آف لگ رہا تھا۔ وہ ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی۔ بڑی چچی باضد تھیں کہ منگنی توڑ دی جائے، لیکن بڑے چچا اور شمل کے ابو کو یہ غیر مناسب لگ رہا تھا۔ منگنی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ شرعی طور پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں تو نکاح کو جائز رکھا گیا ہے، اور یہ فضولیات رسمیں ہم نے بڑھا کر اپنی زندگیوں میں خود ہی جہنم بنا لیا ہے۔ بھائی صاحب، بڑی چچی نے ابو کو ہم نوا بنانے کی کوشش کی۔ بھائی، بات منگنی کی شرعی حیثیت کی نہیں، زبان کی ہے۔ یہ سب تو منگنی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ منگنی پر ایک ٹوکرا مٹھائی کا ایک جوڑا اور ایک سونے کی چمکدار انگوٹھی لا کر وہ لوگ یہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم نے تو یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے، ورنہ ہم تو رسم و رواج کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اب یہ بھی کوئی بات تھی جو بڑی بی نے کر ڈالی؟ چچی نے منہ بسورتے ہوئے کہا، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے مبشرہ۔ دیکھے تو ہمارے تو گفٹ ہی ہزاروں کے تھے، بچے نے بھی دیے، کھانا الگ، اپنا سارا بنوایا، اوپر سے لڑکے کے لیے ہیرے کی انگوٹھی 4 جوڑے، اور وہ بھی برانڈڈ۔ کچھ اندازہ ہے صرف منگنی پر ہی کتنا کچھ کیا ہم نے، اور ان لوگوں نے تو منگنی کو ڈنگنی بنا دیا۔ شمل کی امی نے بھی چچی کی حمایت میں تابڑتوڑ جملے کیے۔ جمیلہ خانم، یہ سب آپ نے اپنی مرضی سے کیا، آپ کو ان لوگوں نے یہ سب کرنے کو نہیں کہا تھا۔ نہ جی نہ، میں نے تو پھر آگے کی بات بھی کر لی ہے کہ ابھی سب بات صاف ہو جائے، ہم بیٹی کو اتنا زیادہ جہیز دیں گے تو ان کو بھی 50 تولے، سمجھ آئی، 50 تولے سونا ڈالنا ہوگا۔ شمل کے لہنگے لاکھوں کے تھے تو ربیہ کے سسرالیوں کو تو اس سے بڑھ کر کرنا ہوگا۔ بڑے ہوٹل میں ولیمہ ہوگا، ہم بھی تو بارات کو برداشت کریں گے نا۔ بڑے ہوٹل میں انہوں نے تو سرے سے انکار کر دیا۔ بڑے میاں بولے، ہم شادی بہت سادگی سے کریں گے، جتنی ہماری توفیق ہوگی اتنا ہی خرچہ کریں گے۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ مجھے نہیں کرنی ان لوگوں میں شادی، مجھے نہیں کرنی ان لوگوں میں ربیہ کی شادی۔ سب سن لے۔ ربیہ جو شمل کے پاس ساکت بیٹھی تھی، اٹھ کر آنسو روکتی اندر کو بھاگی۔ دیکھو بیگم، ان کی بات بھی ٹھیک ہے، ہم اگر اتنا زیادہ خرچہ کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو جہیز سے بھی منع کر دیا تھا، اور ہم پر یہ سب اس لیے یہ چیزیں بوجھ نہیں بنتی ہیں کہ ہم سارے بہن بھائی شادی کا خرچ مل کر کرتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں آپس میں۔ آپ کو یاد تو ہوگا شمل کی دفعہ ہم نے عیدیاں بھی اسی طرح شاندار بھیجی تھیں، کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی میں یہ مل کر کر لیتے تھے، جبکہ وہ لوگ سنگل تھے اور اپنے اوپر انحصار کر کے جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ چچا نے دھیرے سے چچی کو سمجھایا، لیکن شمل کے سسرال والے بھی تو مختصر فیملی کے لوگ تھے، انہوں نے تو سب کام بہت بڑی دل سے کیا، ہماری مرضی کے مطابق کر دیتے تھے۔ چچی نے احتجاج کیا، آپ بول رہی ہیں کہ سونے کی بات پر شمل کے سسر بھی پریشان ہو گئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا نہیں۔ وہ تو اس وقت جمیلہ خانم نے ہم سے بالا ہی بالا جاسم کی اماں کو دھمکی دے دی تھی کہ ہم رشتہ توڑ دیں گے، تو وہ بیچاری ہر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور تو اور پارلر کے بھی 60,000 دے ڈالے تھے۔ تب ہی تو جاسم اب قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور اس طرح خاموش ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ایک خوددار لڑکا ہے۔
میری مدد بھی نہیں لینا چاہتا ہے، حالانکہ میں نے خود اسے آفر کی تھی۔ ہمیں اب ہوش سے کام لینا چاہیے۔ ہمیشہ لڑکی والے ہی مظلومیت کا رونا روتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اکثر لڑکے والوں پہ بھی بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہ فضول کی رسومات کا بھی اب میں خاتمہ چاہتا ہوں۔ میں اپنی باقی بیٹیوں کی دفعہ بہت سادگی سے نکاح کروں گا۔ بس ابو جان بولتے جا رہے تھے اور شمل کو لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں پہ پڑے پردے سارے چاک ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ایک دم اٹھی۔ اماں، میرا سارا زیور آپ کے پاس ہے، خدارا مجھے دیں۔ اور ابو پلیز، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میری مدد کر دیں۔ آج وہ گڑ گڑائی۔ وہ کب سے فائلوں میں سر کھپا رہا تھا۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس کا دھیان روز کی طرح شمل کی طرف چلا گیا۔ وہ تو روزانہ اس کے لیے دیر تک بھوکی رہتی تھی۔ آج تو شاندار تقریب میں کچھ کھا ہی لیا ہوگا، پر میں کیا کروں کہ اپنے آپ کو نارمل کر سکوں، پہلے کی طرح جیسے میں منگنی کے وقت تھا۔ کتنی پیاری لگتی تھی مجھے شمل، راتوں کی نیندیں اڑا دی تھی اس نے میری۔ اور اب جب وہ میرے پاس ہے میری بن کر، تو میں اس کو وہ محبت کیوں نہیں دے پا رہا ہوں جو میرے دل میں اس کے لیے ٹھاٹھے مارتا سمندر آئس برگ کیوں بن گیا؟ میرے احساسات پر برف کیوں جم گئی ہے؟ روز ارادہ کرتا ہوں اسے اپنی پریشانی بتا کر معافی مانگ لوں گا، جو ہوا اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اماں بھی تو برابر کی قصوروار ہیں، ان کو بھی تو ہر حالت میں یہ امیر خاندان کی خوبصورت لڑکی دل میں بھا گئی تھی، اور ان کے دیے تحائف پہ پھولیں نہیں سماتی تھیں۔ کتنے قدردان ہوں گے داماد کے جو ہر موقع پر اتنا کچھ کرتے ہیں۔ اس نے درد کرتی کنپٹی پہ ہاتھ رکھا اور کرسی پر جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اور میں بھی تو شمل کے علاوہ کسی کو تصور میں بھی نہ لا سکتا تھا۔ اگر وہ مجھ سے چھن جاتی تو میں کیا کرتا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ہرگز نہیں، میں اس کو نہیں کھو سکتا تھا، نہ اب اسے تکلیف دے سکتا ہوں۔ بہت جلد یہ لاکھوں کے ہی صحیح میں قرض اتار دوں گا، پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر میں اپنی شمل کے لیے وہی جاسم بنوں گا جس سے اسے والہانہ محبت تھی، اعتبار چاہیے تھا۔ میں آج ہی اسے سب بتا کر معافی مانگ لوں گا۔ غلطی اس کی نہیں ہے، ہماری بھی ہے۔ ہمیں شروع میں ہی اس کے ابو سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ اب اپنے اور اس کی امی کے کیے کی سزا میں اسے کیوں دوں؟ وہ سوچتے ہی جلدی سے فائلیں سمیٹنے لگا۔ یہ خیالات اس کے دل میں بار بار آ رہے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو خلاف معمول سب ہی جاگ رہے تھے۔ اسے بہت حیرانی ہوئی، اسے حیرانی کے ساتھ پریشانی بھی ہوئی۔ سب لاؤنج میں جمع تھے۔ ایک کونے میں شمل کے ابو اور امی بھی موجود تھیں۔ اس نے سلام کیا تو دونوں نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اس نے کونے میں کھڑی شمل کی طرف دیکھا، وہ کامدانی سوٹ میں قیامت لگ رہی تھی۔ شمل بھی اس کی طرف متوجہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی اپنے لیے منگنی کے وقت والے جذبات اور رنگ دیکھ کر شمل کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانی نے ڈیرے ڈال لیے۔ لاؤنج کی درمیانی میز پر پڑے بریف کیس کو شمل کے ابو نے اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو بیٹا، سارا قرض کا بوجھ ان پیسوں سے تمہارے کندھوں سے ہٹ جائے گا۔ جاسم نے ہاتھ اس طرح پیچھے کیے جیسے کرنٹ لگا ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں خود سب کر لوں گا۔
میں کسی کا بھی احسان نہیں لوں گا۔ یہ کسی کا احسان نہیں ہے جاسم، یہ زیور بیچ کر میں نے پیسے لیے ہیں جو جو آپ کی کمائی سے تھے۔ آپ نے میرے دن کو خاص بنا دیا۔ آپ کا شکریہ۔ آپ کی زندگی کا حصہ ہوں۔ آپ کی پریشانی، دکھ، خوشی، ہر چیز کا میں حصہ ہوں۔ میری خوشی اسی میں ہے کہ میں آپ کی پریشانی بننے کے بجائے پریشانی کو دور کر دوں۔ جاسم نے اپنے ابا کی طرف دیکھا تو انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اس کو سب کی بات مان لینی چاہیے۔ جاسم نے بریف کیس کو اٹھا کر شمل کو پکڑا دیا کہ اسے تم سنبھال کر رکھو، کل ہی میں قرض ادا کر دوں گا۔ سب نے مسکرا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ شمل کے والدین نے رخصت کی اجازت چاہی۔ رات کیونکہ بہت ہو چکی تھی۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد جاسم اپنے کمرے کی طرف بڑھا، شرمیلی مسکان چہرے پہ لیے۔ وہ جاسم کے مد مقابل تھی۔ اس کی نرم کلائیاں جاسم کے مضبوط اور گرم ہاتھوں میں تھیں۔ ابھی ابھی جاسم نے اپنے لیپ ٹاپ کے بیگ میں چھپائے گجرے اس کی کلائیوں میں پہنائے تھے۔ وہ گھنیری پلکوں کی چلمن میں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتی تھی اور ناکام ہو کر شرم سے دوبارہ پلکیں گرا لیتی تھی۔ پلیز جانے دینا، بھوک لگی ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اس کی گرفت میں کسمسائی تھی۔ کیا مطلب؟ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ حیران ہوا۔ میں کیسے کھا لیتی آپ کے بغیر؟ اس نے معصومیت سے جاسم کو دیکھا۔ وہ اس کی ادا پہ فدا ہو گیا اور اس کے گرد بازوؤں کی گرفت ڈھیلی کی تو وہ فوراً بھاگ کر کمرے سے نکلی اور کچن میں جا کر اپنے دھڑکتے دل کی رفتار کو قابو میں کرنے لگی تو پیچھے سے جاسم نے ایک خوبصورت شرارت کاٹ ڈالی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ روز کی طرح ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھیں، میں کھانا لاتی ہوں، اس نے شاکی لہجے میں کہا۔ نہ جی نہ، اب آپ جہاں ہم وہاں، وہ کہہ کر زور سے ہنسا تو شمل بھی اپنی ہنسی اس کی بے ساختہ ہنسی میں ملا دی۔ دونوں کی ہنسی میں جہاں بھر کے زر و جواہر قربان ہو رہے تھے اور پھولوں کے گجروں کی خوشبو سے سونے کے کھیتوں کو مات دینے چلی تھی۔ زندگی اس طرح مسکراتی ہے۔ اس طرح کی بہت ہی پیاری رومانٹک اور سسپینس سے بھرپور کہانیاں دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل اریحا کہانیاں کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔